السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریاض عاجز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے عمران خان کی ملاقات کے اوپر جو پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور وہ مسلسل وزیر اعلیٰ متعدد بار تقریباً 8-10 بار وہ وہاں پہنچے ہیں ملاقات کے لیے، اور کورٹ آرڈر کے ساتھ پہنچے ہیں، لیکن اس کے باوجود جیل انتظامیہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ ہر آرڈر کو ریجیکٹ کر دیتی ہے اور وہ ملاقات نہیں ہو پاتی۔ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اور ایک مجرم سے جو ڈکلیئرڈ مجرم ہے اس سے ملاقات کے بعد یہ پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں، اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ہم ملاقات نہیں کرائیں گے اگر ان کا یہی ایٹیٹیوڈ رہا۔ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں، نئے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان کی طرف سے ایک تھریٹ آیا ہے، بڑا زبردست تھریٹ ہے ان کی پوری ٹیم کی طرف سے، کہ اگر گورنمنٹ نے ان کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی تو پھر وہ پورا کے پی کے بند کر دیں گے، سڑکیں بند کر دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے کہ ایک صوبے کی حکومت وہ اس طرح بات کر رہی ہے۔ تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سردار محمد اشرف صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ سردار صاحب فرمائیے، یہ کیا کس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ دیکھیے، عمران خان کا اور ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ بھئی آپ جیل میں ہو، آپ غلط یا صحیح آپ کو سزا ہو چکی ہے، اور آپ جو ہے وہ جیل سے ہدایات جاری کرتے ہو، آپ مضامین لکھتے ہو، آپ جو ہے اپنی پارٹی کے لیڈرز کو موبلائز کرنے کے لیے، ان کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کے لیے آپ اکسا رہے ہو۔ تو اب یہ ملٹری کے ساتھ جو آپ لڑائی، آپ نے پنگا جو لیا ہوا ہے، آپ دیکھیں نا، ملٹری نے تو سزا نہیں دی نا آپ کو تو کورٹ نے سزا دی ہے۔ کورٹ کا پروسیس ہے، غلط ہے صحیح ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ آپ نہ تو پولیٹیکل پارٹیز سے بات کرنا چاہتے ہو، اور نہ ہی آپ جو ہے ایون ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے ہو اس طرح سے۔ آپ تو چاہتے ہو کہ بس وہ آپ کے سامنے سیرنڈر کر دیں اور آپ کا مسئلہ ہے۔ اب یہ جو ملاقاتوں کا مسئلہ ہے، دیکھیے ملاقات رشتہ داروں سے ہوتی ہے۔ یہاں ٹھہر جائیے نا سر، ایک سوال میں آپ سے کر لوں۔ آپ نے کہا کہ ایک مجرم ہے، وہ پارٹی چلا رہا ہے یا سیاست کر رہا ہے، یہ تو نواز شریف بھی کر رہے تھے۔ وہ جب یہاں سے پاکستان کی جیل سے نکل کر، جس کو کیبنٹ نے اپروو کر کے بھیجا تھا، وہ وہاں گئے، وہاں سے ساری پارٹی اپروو، تو وہ تو ڈکلیئرڈ اس وقت بھی تھے، وہ غلط یا صحیح وہ تھے، تو اس وقت مجرم تھے۔ نہیں تو جیل میں تو نہیں تھے نا، جب تک دیکھیے جیل میں بھی جیل میں بھی صورتحال تقریباً یہی تھی جب وہ ملاقاتیں کرتے تھے، تو کیا دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے۔ عمران خان کے اپنے وقت میں نواز شریف سمیت، شہباز شریف سمیت، زرداری صاحب سمیت، فریال تالپور سمیت، وہ جو ہے اپنا وہ جو رانا ثناء اللہ اور بہت، اور وہ جو ہے اپنا کیا نام ہے بری والا، عباسی، حنیف عباسی، نہیں حنیف عباسی نہیں، جو دوسرا بھی لیڈر خاقان عباسی جو ہے، یہ سب لوگ جیل میں رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال سے کہ ان کی جیلوں میں ملاقاتیں ان سے ہو رہی تھی کیا؟ نہیں ہو رہی تھی۔ آپ نے کہا ہم تو ایسی بھی اتار دیں گے۔ آپ نے امریکہ میں تقریر کیا کہ میں ابھی واپس جاؤں گا، میں ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ نے جو ہے وہ تو یہ ٹو رانگ کین ناٹ میک ون رائٹ۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اٹ از ٹو بی ڈن، لیکن بدلے کی اور انتقام کی جو چیزیں آپ نے شروع کی ہیں، اور ابھی تک آپ اسی پہ کر رہے ہیں نا۔ میں تو کہنا آپ پولیٹیکل رویہ اختیار کرو، آپ پولیٹیکل پارٹی ہو، آپ پولیٹیکل رویہ اختیار کرو۔ نہیں تو اگر دیکھیں نا، یہ اگر اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، وہ جلسہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے، تو اگر وہ اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں تو پھر معاملات کہاں جائیں گے؟ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا صوبہ ہی بند کر دیں گے۔ آپ کا ٹریفک، آپ کے معاملات، آپ سارا وہاں پہ جتنی بھی آپ کی جنگ چل رہی ہے وہ وزیرستان اور دوسرے علاقوں میں، وانا میں چل رہی ہے۔ تو یہ صورت ہوئی، پوری گورنمنٹ نے آپ کے اوپر سے ہاتھ ہٹایا ہے یا پیچھے ہٹ گئے کوئی کسی قسم کا تعاون دینے کے لیے آپ کو؟ تو کہاں کھڑی ہے پھر گورنمنٹ؟ کیا پاکستان کا امیج ہے؟ دیکھیے یہ جو ہمارے آفریدی صاحب ہیں، ان کو اپنے صوبے کے
معاملات کے اوپر توجہ زیادہ دینی چاہیے. اور اگر پارٹی، ایک صوبے کی پارٹی، حکمران پارٹی، 2/3 اکثریت والی پارٹی، اپنے صوبے کا انتظام کرنے کے لیے بھی اپنے چیئرمین یا فارمر چیئرمین سے مشورے کے بغیر نہیں چل سکتی، تو پھر آئی تھنک دس گورنمنٹ شوڈ گو. ان کو چلیں. آپ کہتے ہو نا کہ آپ سے حکومت نہیں چلتی، آپ کہتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیبنٹ میں کیا بنائیں. آپ ان سے بھائی یہ باتیں کہنے کی تھوڑی ہوتی ہے. آپ کے خیال سے کوئی کمیونیکیشن کا ذریعہ اور طریقہ نہیں ہے؟ آپ جو بھی چیزیں کرنا چاہتے ہو آپ ان کی بہنوں کے ذریعے بھیج سکتے تھے. ٹھیک ہے نا، طریقہ ہے. آپ یہ ہنگامہ یا یہ جو ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ ریاست سے لڑ سکے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو لوگوں نے ووٹ عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں دیے ہیں، یا عمران خان کو بچانے کے لیے، اس کی سیاست کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں دیے ہیں. آپ کو ووٹ دیے ہیں کہ آپ صوبے کا اقتصادی، معاشرتی، اکنامک مسئلہ، کہ آپ کا ٹیررزم سب سے زیادہ آپ کے صوبے میں ہے، اور اس میں جو کے پی کے میں سب سے زیادہ طالبان کیا کنسنٹریشن ہے، روز وہاں واقعات ہوتے ہیں. اور اس پر آپ سر ایک ملاقات میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں، ملاقات میں تو نہیں کہتا ہوں کہ بھائی ملاقات میں کوئی پرابلم ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے میٹر آف رائٹ جب آپ کلیم کرو گے تو پھر لیگل بیسس ڈھونڈنے پڑیں گے کہ کیسے کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی ملاقات بالکل اجازت ہونی چاہیے، ان کی بہنوں کو بھی ہونا چاہیے، ان کی پارٹی کے لیڈر جو ملنا چاہیں ان کے بھی ہونے چاہیے. ہیومن رائٹس کی آپ آرگنائزیشن کو آپ کہیں جا کے اس سے مل کے آ جائیں. پر پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں ہمارا رویہ، ہمارا سینٹر جو ہے وہ عمران خان ہے اور ہماری ریڈ لائن عمران خان ہے. اگر عمران خان کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. کریں نا. اچھا، وہ وزیر اعلیٰ نے وہ پہلی اپنی تقریر میں ان سے عشق کا بھی اظہار کیا کہ میں عشق کرتا ہوں عمران خان سے. اب یہ عشق جو ہے وہ اگر اس نہج پہ پہنچ جائے کہ وہ کوئی ایسا کرائم کمٹ کریں کہ ان کے خلاف مقدمہ بنے اور وہ پھر نااہل ہو جائیں، تو یہ سوال ہوا ان سے ایک پروگرام میں کہ اگر آپ کے وزیر اعلیٰ کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کچھ کام کر لیں ریاست کے خلاف، کوئی مقدمہ بن جائے تو پھر وہ نااہل ہو جائیں گے، تو کیا کریں گے آپ؟ تو جواب آپ سن کے حیران ہو گئے. اس نے جواب یہ دیا کہ بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک سہیل آفریدی جائے گا تو دوسرا آ جائے گا. تو اگر یہ حالات ہیں کسی صوبے میں تو سر آپ کیسے کنٹرول کریں گے اس کو؟ نہیں، صوبہ ان کے کنٹرول میں ہے کیا؟ صوبہ ان کے کنٹرول میں جتنا بھی ہے تو گورنمنٹ انہی کی. دیکھیے زیادہ تر ضلعوں میں طالبان کی حکومت ہے ادھر، تو وہ ان کے تو سپورٹر لا اینڈ آرڈر، دیکھیے آپ سمجھ لو، لا اینڈ آرڈر آفریدی صاحب کی بنیادی ذمہ داری ہے ایز اے چیف منسٹر آف کے پی کے. اگر وہ اس ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوں اور فیڈرل گورنمنٹ سے اور دوسری پارٹیوں سے وہ ساری چیزیں لیں تو ان کے لیے زیادہ مناسب. مسئلہ یہ ہے کہ وہ دل لگا کے عوام کے مسائل حل نہیں کر رہے، وہ دل لگا کے عشق کر رہے ہیں. نہیں آپ لیکن عشق نہیں ہے نا. دیکھیں پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ اس طرح کے جو عشقیہ جذبات ہیں یہ تقریروں میں اچھے لگتے ہیں، عملی طور پر ان کا مظاہرہ دیکھیں جی. چیف منسٹر ہیز بیکم اے جوک کہ وہ روز آ کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کی بہنیں بھی آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں. بھائی کس لیے دھرنا؟ دوسرے اینگل پہ دیکھیں نا اس کو کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے ترس رہا ہے اور وہ وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کی گورنمنٹ اس کو ملنے کی اجازت، میرا کوشچن، آپ کی گورنمنٹ اس کو ملنے کی اجازت نہیں دے رہی. تو مطلب اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ کے پی کے عوام جتنے بھی ان کے سپورٹر تو ہیں عمران خان کے کے پی کے میں، تو وہ آپ کے خلاف مزید ان کی نفرت میں اضافہ نہیں ہو رہا سینٹر کے خلاف؟ دیکھیے سینٹر کے خلاف نفرت ہو یا محبت ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ، لیکن جہاں تک ٹالرنس کا یا ایک دوسرے کو سپیس پرووائڈ کرنے کا مسئلہ ہے وہ تو پولیٹیکل پاورز میں تو ہوتا ہے. لیکن اس کے ابھی تو ادھر چونکہ نون لیگ کی حکومت ہے اور ادھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر وہ ہے، تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ وہ کسی قانون کو مانے کسی قانون کو نہ مانے، کسی اصول کو مانے کسی اصول کو نہ مانے. تو یہ ان کے اس کے اوپر ہے، ثوابدید پہ ہے. لیکن اف یو گو بائی رول، جو جیل مینول ہے اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو رکھو تو میرے خیال سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن آپ دباؤ ڈالتے ہو
کہ جی آپ جیل کے باہر جمع ہو کے آپ تھریٹن کرتے ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، اس سے فائدہ تو کچھ ہو نہیں رہا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی کے لوگ یا پاکستان کے لوگ عمران خان کے لیے سڑکوں پہ آ جائیں گے. جیسے دیکھیے ابھی ہندوستان میں تو وہ آخری پنچ لائن سر، کیا گورنمنٹ کو تھوڑی سی لچک دکھانی چاہیے ملاقات کے حوالے سے؟ ایگریڈ، آئی ٹوٹلی ایگری ود یو کہ یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے انڈین خود ہی ایک بہت بڑا ایشو بنا رہی ہے گورنمنٹ. انڈین میڈیا جو ہے وہ ان کی صحت کے بارے میں، ان کے زندگی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ حکومت کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب انہوں نے ابھی تو سب لوگوں سے ملاقاتیں تو ہو ہی رہی تھی. اس سے پہلے جو چیف منسٹر تھا وہ تو جا کے روز ملتا تھا خان صاحب سے. ابھی یہ جو نیا چیف منسٹر آیا ہے اس نے نئی اپنی توپیں کھول دی ہیں. اب آپ توپ چلاؤ گے اور پھر بات چیت کرو گے، حق مانگو گے. توپ کے ذریعے تو نہیں ملتی نا حق. یو ہیو ٹو کریٹ این انوائرمنٹ آف انڈرسٹینڈنگ. اس کو پرائم منسٹر نے میٹنگ کے لیے بلایا، وہ آیا ہی نہیں. اس نے کہا میں عمران خان سے پوچھ کے آؤں گا. ارے بھائی آپ صوبے کے چیف منسٹر ہو، آپ کے صوبے میں ٹیررزم ہے، آپ کے صوبے میں بے حساب مسائل ہیں، بے روزگاری کے مسائل ہیں، ترقیات کے مسائل ہیں، لوگوں کے حقوق کے مسائل ہیں. تو آپ ان کے اوپر توجہ دو، آپ ادھر کارروائی کرو، اچھا کارروائی کرو، لوگ خود آپ کی سپورٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سردار محمد اشرف صاحب. ناظرین، سردار محمد اشرف صاحب کی گفتگو آپ کے حوالے، تجزیہ آپ کیجیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.